واٹا صاحب کنڈمنیشن بہت ہوگی ہندوستان کی، وہ ہم کر رہے ہیں، آپ بھی کریں گے، لیکن ہم وقت کو بچاتے ہوئے آگے چل کے سول لیڈرشپ پاکستان کی یہاں پر اس ملک کو ڈرائیو کر سکتی ہے یونانمٹی آف کمانڈ کے ذریعے، پوری پاکستانی قوم کو ولولہ جوش سپیچز کے ذریعے، اپنے ایکشنز کے ذریعے، موجودہ سول لیڈرشپ، موجودہ ہمارے پرائم منسٹر کہ لوگ جو ہیں وہ لبیک کہیں اور ولولے کے ساتھ ہندوستان کا مقابلہ کریں؟ بہت شکریہ کامران شاہد صاحب، آپ نے آج اپنا پروگرام شروع کیا اور سم اپ بھی کر دیا، اور بہت ہی کانکریٹ اور اوتھینٹک اور بڑا انڈورسڈ اور فورسفل آپ کا انٹروڈکشن تھا۔ سب سے پہلے تو جی ہمیں بڑی کلیئرٹی اس پہ رکھنی چاہیے کہ ہماری کمانڈ اور ہمارا کنٹرول سسٹم جو آرمی چیف کے پاس ہے، جو قابل آرمی چیف کے پاس ہے، جس کے پاس اسٹرینتھ بھی ہے، پلان آف ایکشن بھی ہے، اور کلیئرٹی آف مائنڈ بھی ہے، اور آج آپ نے بہت زیادہ اس کے اندر انڈورسمنٹ اور کلیئرٹی اور پائی۔ کاش 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 کاش، جیسے میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ ہماری ڈیموکریٹک سسٹم کے اندر بھی کوئی ایسا لیڈر موجود ہوتا، چاہے اکنامکل فرنٹ ہو، چاہے وہ انویسٹمنٹ کا فرنٹ ہو، چاہے وہ وار آن ٹیرر کا فرنٹ ہو، چاہے وہ ہندوستان کا فرنٹ ہو، چاہے وہ IMF کا فرنٹ ہو، چاہے وہ انویسٹمنٹس کا فرنٹ ہو، چاہے وہ منرلز اینڈ مائنز کا پروجیکٹ ہو، ہر جگہ آپ کو آرمی چیف لیڈ کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں، اور جو کہ بہت ہی خوشائن اور بڑی اچھی خبر ہے ہمارے لیے، نمبر 1۔ نمبر 2 یہ کہ یہ ایک بھرپور ٹائم ہے، ایک گولڈن اپرچونٹی ہے اللہ کی طرف سے، جس میں آپ کو یہ بتانا ہے کہ ہم جنگ کا بھی آواز آ رہی ہے، سن رہے ہیں، لیکن جنگ سے روایتی جنگ نہیں ہوتی۔ اس کے لیے تو ہماری فوج بہت تگڑی ہے، ہماری ایئر فورس جو ہے وہ فش کر کے انیمی کو باہر نکالتی ہے اور مارتی ہے، ہماری نیول فورسز تگڑی ہے، یہ سب چیزیں ہمارے پاس ہیں، ہمیں آج بتانے کی ضرورت نہیں، ہم نے پہلے بھی منہ توڑ جواب دیا ہے۔ ابھی نندن کے ساتھ ساتھ ہم نے بہت سارے لوگوں کو چپڑے مار کے، مونچھیں موڑ کے، ان کے ہاتھ میں دے کے ان کو روانہ بھی کیا ہے، لیکن ابھی گولڈن اپرچونٹی یہ ہے کامران شاہد صاحب کہ ہمیں جو امپورٹنٹ ہے کہ پوری دنیا کو ایک یونٹی، یونینیمس پاکستان، انڈورسڈ پاکستان، ڈیموکریٹک پاکستان، 25 کروڑ کی آبادی جو ہے وہ انڈورس کرے، اور انڈورس کرتی ہے کہ ہم اپنی فوج کے پیچھے کھڑے ہیں اور اپنے دشمن کے آگے کھڑے ہیں۔ اور میں نے یہ سجیشن دیا ہے کہ اس میں ساری پولیٹیکل پارٹیز کو بلایا جائے، اس میں سمیت عمران خان صاحب کی پارٹی کو اور ان کے لیڈران کو، اور کنسنسس کے تحت، کیونکہ یہ اعصاب کی جنگ ہے، یہ امپریشن کی جنگ ہے، یہ پرسپشن کی جنگ ہے۔ لیکن فیصل صاحب میں آپ کو روک کے ایک چیز پوچھوں گا آپ سے، مسئلہ یہ نہیں ہے، آپ سے سوال ہے، مسئلہ یہ کہ تحریک انصاف کچھ اور کہہ رہی ہے، تحریک انصاف کہہ رہی ہے کہ یہ وہ موقع ہے جب عمران خان جیسا لیڈر چاہیے، عمران خان سے بات کی جائے۔ عمر ایوب صاحب نے کیا کہا، میں چاہوں گا آپ کو ضرور کمنٹ کریں۔ آپ جو بات کریں یونٹی کی، وہ تحریک انصاف کے نزدیک عمران خان کے باہر آنے سے بغیر حل نہیں ہوگی، سنوائیں جی ذرا کیا کہا ہے عمر ایوب نے۔ پنگے ڈالتے رہے ہندوستان کے ساتھ، ان میں کدھر سکت ہے میرے بھائی کہ یہ کوئی ہندوستان کے خلاف کریں؟ یہ تو ان کے ساتھ کاروبار کے سلسلے میں لگے ہوئے ہیں، نہ کہ کوئی ٹف ایکشن میں۔ ٹف ایکشن لینے والا شخص ہے جس نے کہا کہ وار پہلے کروں گا سوچوں گا بعد میں، وہ ہمیں چاہیے۔ جی فیصل صاحب وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ تو بزنس کر سکتے ہیں صرف شہباز شریف صاحب اینڈ کمپنی، ان میں سخت نہیں ہے، تو ٹف ایکشن تو عمران خان ہی لے سکتا ہے، اس کو بلایا جائے۔ یہ ایک گھٹیا سیاسی سوچ ہے، ایک گھٹیا سیاست ہے، اور پانچ پولیٹیکل پارٹیز کو چھوڑ کے ایک ابھرتی ہوئی گھٹیا جمہوریت ہے جس کی شکل آپ نے پیش کی۔ میں اس سے بالکل نہ اگری کرتا ہوں، نہ میں اس کو ایکسیپٹ کرتا ہوں، ٹھیک ہے، اور یہ وہ ٹائم نہیں ہے جس میں ہم اپنے کرٹیسزم لے کے چلیں، اپنے مخالفت جو ہماری ہے سیاسی پارٹیوں سے، اگری ٹو ڈس اگری ہے، یہ وہ ٹائم نہیں ہے۔ دیکھیں میں یہ کہہ رہا ہوں آپ سے کہ آپ یونینیمس، یونٹی کے ساتھ، کمانڈ کے ساتھ، اسٹرینتھ کے ساتھ، کانفیڈنس کے ساتھ، ایک بڑی پکچر میں، بڑے پاکستان میں، انٹرنیشنل فرنٹ میں، کیونکہ اگر یہ وار ہوئی خدا نخواستہ تو انڈیا پاکستان کی وار نہیں ہوگی، خطے کی وار ہوگی، اور اس میں ہماری تگڑی نیبرنگ کنٹریز بھی ہمارے ساتھ کھڑی ہیں، یہ چھوٹی موٹی وار نہیں ہے۔ اور یہ نہ سمجھیں کہ ہم جواب اینٹ کا جواب پتھر سے صرف دیں گے، اگر پانی میں مسئلہ آیا تو یہ وار کی سٹرائک بھی ہم سب سے پہلے کریں گے، یہ ہماری کلیئرٹی ہے چیف کی طرف سے، یہ میں آپ سے ایگری کرتا ہوں کہ وار کی سٹرائک پلان دے دیا، ایگزیکیوٹ کرنے کی سچویشن ہے۔ بالکل ٹھیک سر، آپ کا یہ پوائنٹ آ گیا۔ نمبر 1۔ نمبر 2 یہ کہ آپ کے پاس نہیں، کامران شاہ ایک سیکنڈ دیجیے، دیکھیں شہباز شریف صاحب کے پاس ایک بھرپور گولڈن اپرچونٹی ہے ایز ڈیموکریٹک، ایک آؤٹ آف دا باکس سولوشن لے کے، ایک پرائم منسٹرشپ دکھاتے ہوئے، ایک اسٹیٹسمین شپ دکھاتے ہوئے، وہ سب کو لے کے آئے اس دھارے کے اندر۔ میں نہیں کہہ رہا کہ آپ کسی کی سزائیں معاف کر دیں، کسی کو پرائم منسٹر کا پد دے دیں یا کسی کو کرسی دے دیں یا ان سے گلے ہوئے ہو جائے، لیکن آپ سب کو ڈائریکٹلی انڈائریکٹلی انوالو کر کے، انڈورس کر کے، کنسائڈ کر کے، کانکریٹ کر کے انڈورس کروائیں، کنسنسس ہو، اب انٹرنیشنلی پوری دنیا کو پتا ہو کہ 25 کروڑ آبادی کے اندر ایک آدمی بھی نہیں ہے جو اس میں پیچھے ہٹا ہوا ہے، وہ غدار ہے، جو یہ باتیں آج کے دن کریں گے وہ غدار ہے،
ان کو پھانسی پہ ٹانگنا چاہیے چوک پہ, جو یہ کہے کہ یہ لیڈر رہی ہے, یہ بزنس کرے گے, یہ کریں گے. بالاتار کرے. پاکستان سے بڑھ کے آگ کوئی چیز نہیں ہے. پاکستان ہے تو سیاستدان ہے, پاکستان ہے تو سر بالکل آپ کا پوائنٹ آ گیا, پاکستان ہے تو اپوزیشن اور گورنمنٹ ہے. آپ کا پوائنٹ آ گیا.